اگلا کوشچن علی بھائی، میرا شوہر انتقال کر گیا ہے، میں بہت ہی بوڑھی ہوں، کیا مجھے بھی عدت گزارنا ہوگی؟ اگر عدت گزار دوں تو اسلامی مہینے کے اعتبار سے گزاروں یا انگریزی اعتبار سے؟ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے گزاریں گے، اور بوڑھا اور جوان ہونا اس میں شرط نہیں، یہ عورت کا سوگ ہے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورت اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی میت پہ سوگ کرے 3 دن سے زیادہ، سوائے اپنے خامند کے 4 مہینہ اور 10 دن سوگ کرے گی۔ اور اس سوگ کا حکم تو قرآن میں بھی آیا ہے، یہ سوگ کرنا فرض ہے۔ 4 مہینہ 10 دن بیوہ عورت۔ ایک عورت وہ ہے جو مطلقہ ہے، جس کو طلاق دی گئی ہے، اس کا جو عدت ہے نا، یا وہ کتنا عرصہ اپنے آپ کو نکاح سے روک کے رکھے گی، وہ قرآن میں ہے 3 طہر، یعنی 3 دفعہ مینسز آنے کے بعد وہ پاک ہو جائے، یا 3 مہینے موٹے موٹے کر لیں۔ یہاں پہ 4 مہینہ 10 دن ہے، لیکن دونوں کے کیس میں قرآن میں یہ آیا ہے، بخاری مسلم میں بھی آیا ہے کہ اگر عورت کی ڈیلیوری ہو جائے تو اس کی عدت اور سوگ ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ 4 مہینے 10 دن پورے نہیں کرے گی، سوگ بھی ختم، عدت بھی ختم۔ البتہ وہ نکاح سے اپنے آپ کو روک کے رکھے گی کم از کم جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتی۔ دوسری عورت کو تو اپنے آپ کو نکاح سے روکنے کے لیے 4 مہینے 10 دن یا 3 مہینے انتظار کرنا پڑے گا۔ اس عورت کی اگر آج خامند فوت ہوا ہے، آج ہی ڈیلیوری ہو گئی ہے، تو 40 دن بعد نیا نکاح کر سکتی ہے پاک ہونے کے بعد۔ لیکن باقی عورتوں کے لیے ہے کہ اگر ڈیلیوری ہو رہی ہے سپوز 6 مہینے کے بعد، تو اس کی پھر جو عدت ہے وہ 6 مہینے کی ہوگی، سوگ 4 مہینہ 10 دن ہوگا۔ نکاح کے لیے وہ روک کے رکھے گی جب تک وہ وضع حمل نہیں ہو جاتا اس کا، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ تو پھر وہ ایک کمپلشن اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے نا۔ اور یہ عدت کے بارے میں بھی لوگ پتہ نہیں عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں۔ جو بخاری مسلم میں ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ عورت خوشبو نہیں لگائے گی، بناؤ سنگھار نہیں کرے گی، رنگ دار کپڑے نہیں پہنے گی، یعنی وہ سوگ کی حالت میں رہے گی، اور گھر سے باہر نہیں نکلے گی، کسی خوشی کی ایکٹیویٹی میں نہیں جائے گی۔ یہاں پہ کیا کرتے ہیں، عورتوں کی عدت شروع ہوتی ہے، وہ اپنے دامادوں سے پردہ کرنا شروع کر دیتی ہیں، اپنے بھائیوں سے پردہ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ جس طرح اعتکاف میں بھی وہ منہ چھپا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیں مسجدوں میں بھی منہ چھپا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جن سے پردہ عدت سے پہلے تھا نا، انہی سے پردہ عدت کے بعد بھی ہے، اور جن سے پردہ نہیں تھا وہ اب بھی نہیں ہے، اور خوشی کی کسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے گی۔ اگر شادی بیاہ کرنا ہے آگے کر دیں اس کو، یا حصہ ہی نہ لیں۔ گھر سے باہر نہیں نکلے گی، سودا صرف لانے کے لیے لوگ لا کے دیں گے اس کو۔ ایون یہاں تک آیا قرآن پاک میں اور بخاری مسلم میں کہ جس خامند نے اسے طلاق دی ہے نا، اگر 3 طلاقیں بھی دے دیے نا، وہ پابند ہے کہ عدت کے دن وہ وہیں پہ گزارے گی۔ ہاں، یہاں تو آگے فوراً لے جاتے ہیں نا، وہ بھی جائز ہے، لیکن وہ خامند اصولاً اس سے نکال نہیں سکتا اگر وہ خود نہیں رہنا چاہتی۔ اور عدت کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس گھر میں میت تو یہ وہیں پہ عدت کرنی ہے۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں یار کہ میں اب ہماری بوڑھی ماں ہے، وہ کیسے عدت کرے گی، تو میں بیٹی کہتی ہے بیٹا میں اس کو اپنے گھر لانا چاہتا ہوں دوسرے شہر، تو لیں وہاں وہ اتنا ٹائم گزار لیں۔ اور پھر بعض اوقات بیمار بھی ہوتی ہے کوئی عورت، تو اس دوران آپ اس کو ہاسپٹل بھی لے کے جا سکتے ہیں، ڈاکٹر، وہ سارے کام اپنی جگہ موجود ہیں۔ یہ خام خواہ لوگوں نے یعنی سمجھا ہوا ہے کہ ایسا، علماء بھی نہیں کہتے، میں علماء کو بلیم نہیں دیتا اس مسئلے میں، علماء نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی ہیں۔ یہ عوام میں عدت کے حوالے سے چیزیں مشہور کی ہوئی ہیں، علماء نے تو باقاعدہ کنڈیم، انڈین کلچر کا انفلوئنس ہے شاید، ہاں ان کا ہے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ وہ خوشی کی کسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے گی، گھر کا سودا سلب بھی نہیں لائے گی، محلے میں کوئی شادی ہے اس میں شریک نہیں ہوگی، اچھے کپڑے نہیں پہنے گی، یہ بھی چیزیں اپنی جگہ رکھنی ہے۔ یہ بھی، یہ جو چیز ہے وہ تو ہے نا، وہ سو کی حالت میں رہے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ جزاکم اللہ خیر۔